السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 33-34 یعنی 33 اور 34 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سامعین کرام، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر کے مکہ میں مبعوث فرمایا تو مکہ کے اندر جتنے بھی لوگ تھے، خصوصاً وہاں کے جو سرداران تھے اور جو بڑے بڑے خاندان تھے، وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور اپنے لوگ، سارے کے سارے خاندان والے لوگ، اور قریش کے اندر جو مختلف قبیلے تھے وہ سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل اپنے لوگ تھے. پٹیدار جس کو کہتے ہیں، یہ چچا وہ چچا وہ چچا، اس طرح سے لوگ تھے. سامعین کرام، ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا شروع کیا تو چونکہ وہ بھی عرب تھے، قریش تھے، اور قرآن کریم بھی انہی کی زبان پہ نازل ہو رہا تھا. یاد رکھیے، جب خلیفہ راشد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قرآن کریم کے تلاوت کے تعلق سے اور اس کے لکھنے کے تعلق سے اور اس کے رسم الخط کے تعلق سے جب لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا تو ان دونوں خلیفہ نے اسی بات کا فیصلہ کیا کہ قرآن کریم کو قریش کی زبان پہ ہی لکھا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قریش کی زبان ہے اسی میں قرآن کریم کو نازل فرمایا. یہی وجہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم کی آیتوں کو ان لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے سنانا شروع کیا تو ان لوگوں نے حق بات کو سمجھ لیا کہ یہ بالکل حق ہے، یہ بالکل حق ہے، یہ بالکل سچ ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ ہماری سرداری چلی جائے گی، ہماری چودراہٹ چلی جائے گی، اور چونکہ بعض لوگ پٹیدار بھی تھے، جو پٹیدار ہوتے ہیں نا، وہ چچا یہ چچا، ان کے بیٹوں میں ذرا کمپٹیشن ہوتا ہے، اگر یہ ایسا کرے گا تو ہم بھی ویسا کریں گے. تو اس کمپٹیشن، سرداری کے چلے جانے کے ڈر سے، چودراہٹ کے چلے جانے کے ڈر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نہ صرف یہ کہ ان لوگوں نے انکار کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والے تھے ان کے خلاف ان لوگوں نے جارحیت کا ایک دروازہ بھی کھول دیا. ان کے اوپر لعن طعن کرتے تھے، ان کے ساتھ برا بھلا کہتے تھے، ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتے تھے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برا بھلا کہنے سے وہ لوگ باز نہیں آتے تھے، جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا تھا. کیوں؟ اپنے لوگ ہیں، سمجھنا چاہیے تھا. لیکن اس کے باوجود گالی دے رہے ہیں، اس کے باوجود برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود جھوٹا کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود دیوانہ کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود جادوگر کہہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھوڑا غمگین بھی ہوتا تھا. اور ایمان نہیں لا رہے ہیں اپنے لوگ ہو کر کے بھی، اس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ فکر میں رہتے تھے. صرف اپنے خاندان والوں کے لیے نہیں، دوسرے لوگوں کے لیے بھی اتنی پریشانی ہو جاتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الشعراء کے اندر فرمایا ہے کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس کے بارے میں فکر کر کر کے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. سامعین کرام، ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کی تسلی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق کے ان لوگوں کی باتوں سے آپ کا دل غمگین ہوتا ہے. حقیقت میں ہم اس بات کو جانتے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. ان کفار و مشرکین کے باتوں سے آپ کا دل دکھتا ہے، آپ کے دل میں رنج و غم آتا ہے، ہم اس چیز کو خوب جان رہے ہیں. لیکن آگے اللہ نے کیا کہا، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. دیکھیے وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. لیکن یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں. دراصل یہ تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
زخمی دل کے اوپر مرہم ڈالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے پیارے کلمات کہے کہ وہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں بلکہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، اس لیے آپ کو غم کرنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جس کو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں پیش کیا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ امام محمد بن اسحاق نے امام زہری سے روایت کیا کہ مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے 3 آدمی، ایک ابو جہل، دوسرا ابو سفیان صخر بن حرب اور تیسرا اخنس بن شریک، یہ تینوں کیا کرتے تھے؟ رات کو چھپ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم پڑھنے کی آواز کو سنا کرتے تھے۔ کہتے ہیں نا قرآن کریم تلاوت کرنے کے لیے زور سے پڑھنے کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ نبی بھی تلاوت کیا کرتے تھے، حالانکہ نبی کو سیکھنا نہیں تھا۔ کیا نبی کو سیکھنا تھا؟ کیا قرآن نازل ہوتا تھا، اللہ نے کہا کہ ان علینا جمعہ و قرآنہ، قرآن کریم کو آپ کے دل کے اوپر اور آپ کے زبان کے اوپر جاری کرنا اللہ کہہ رہے کہ میرا کام ہے، آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور سے تلاوت کرتے تھے۔ جو ہم بولتے ہیں نا زور سے تلاوت کرنے کے لیے، ایسا ہی نہیں بولتے ہیں، نبی زور سے تلاوت کیا کرتے۔ تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے زبان سے الفاظ نکلے تو اس کی آواز فضا میں بکھرنی چاہیے تھے۔ اسی لیے یہ تینوں آدمی رات کو آتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز کو سنتے تھے، چھپ چھپ کے سنتے تھے، لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ کون کون آ رہا ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ یہ لوگ سن کر کے صبح جب ہو گئی سنتے سنتے تو یہ تینوں نکلے تو ایک جگہ پر آ کر کے تینوں کا اکٹھا ہو گیا، تینوں کے تینوں ٹکرا گئے ایک دوسرے سے۔ ہاں تم کدھر سے آ رہے ہو؟ اب چونکہ وہ لوگ جھوٹے نہیں تھے، آج کل ہمارے زمانے میں لوگ جھوٹے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، متقی اور پرہیزگار قسم کے لوگ بھی جھوٹے ہوتے ہیں۔ جو بظاہر متقی اور پرہیزگار دکھتے ہیں یا متقی اور پرہیزگار بننے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی جھوٹے ہوتے ہیں۔ کچھ پوچھے تو جھوٹ بولیں گے، لیکن وہ کفار مشرکین تھے پھر بھی وہ جھوٹے نہیں تھے۔ تینوں کے تینوں ٹکرا گئے، کہا کدھر سے آ رہے ہو؟ جب ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا، کہا کہ محمد کے دروازے پر گئے تھے، تلاوت کی آواز سن رہے تھے۔ تم؟ تو ہم بھی وہی کام کر رہے تھے۔ اچھا تم؟ ہاں ہم بھی وہی کام کر رہے تھے۔ تینوں سن رہے ہیں، ایک دوسرے کو لعنت ملامت کیا، کہا کہ دیکھو تم لوگ ایسا کر رہے ہو، ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ اگر ان نوجوانوں کو معلوم چل جائے گا تو وہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ گمراہ ہو جائیں گے کیا مطلب؟ محمد پر ہی مان جائیں گے کہ یہ بڑے جو ہمارے بڑے ہیں، یہ لوگ جا کے محمد کے کلام کو سن رہے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو معلوم ہو گیا تو یہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو تینوں نے عہد و پیمان کیا۔ کیا عہد و پیمان کیا؟ کہ آج سے ہم لوگ سننے کے لیے نہیں آئیں گے۔ دوسری رات جب ہوئی تو ہر آدمی کے دل میں کیا خیال تھا کہ آج تو عہد و پیمان ہو گیا ہے، ہمارا ساتھی نہیں آئے گا، چپکے سے پھر نکل گئے۔ یہ قرآن کریم کی کشش، اور اسی لیے کہتے ہیں زور سے پڑھنے کے لیے، سمجھ رہے ہو نا؟ اسی لیے کہتے ہیں زور سے تلاوت کرنے کے لیے، قرآن کریم کی کشش۔ رات کو پھر تینوں کے تینوں آ گئے اور ہر ایک یہی سوچ رہا تھا کہ ہمارا ساتھی نہیں آئے گا، کیونکہ دن میں وعدہ وعید ہو چکا ہے، وہ نہیں آئے گا۔ رات بھر پھر سنے اور صبح میں پھر آئے تو پھر تینوں ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، پھر ایک دوسرے کو لعنت ملامت کیا اور پھر وعدہ وعید ہوئی اور پھر چلے گئے اپنے گھر۔ تیسرے روز بھی ایسا ہی ہوا، تینوں کے تینوں آ گئے سننے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو۔ صبح میں پھر جو ہے وعدہ وعید ہوا اور چلے گئے۔ جب صبح ہو گئی اور دن نکل آیا تو اخنس بن شریک اپنے لاٹھی کو اٹھایا، چونکہ اس وقت سردار لوگ ذرا لاٹھی لے کے چلتے تھے، لاٹھی لے کر کے چلتے تو لاٹھی کو اٹھایا اور نکل گیا کدھر؟ ابو سفیان کی طرف، اور جا کر کے پوچھا کہ تم کو اللہ کا واسطہ ہے تم بتلاؤ، تم نے جو رات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز کو سنے، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا کہ ابو ثعلبہ، اللہ کی قسم میں نے کچھ ایسی باتیں سنی ہیں جس کو میں جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور کچھ ایسی باتیں بھی سنی ہیں جس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور اس کا مطلب بھی نہیں جانتا ہوں۔ تو اخنس بن شریک نے کہا کہ واللہ تم نے جو کچھ خیال کیا ہے میرا بھی وہی خیال ہے۔ وہاں سے اٹھا اخنس بن شریک اور کہاں چلا گیا؟ ابو جہل کے پاس، اور پوچھا کہ رات کو تم نے جو محمد کی تلاوت کی جو آواز سنی اس سے تم نے کیا سمجھا، تمہاری کیا رائے اس کے بارے میں؟ کہا کہ تو نے کیا سنا، اور پھر اس نے اپنی رائے بتلائی۔ کس نے؟ ابو جہل نے۔ ابو جہل نے اپنی کیا رائے بتائی، اسی لیے اس کا نام ابو جہل ہے۔ ابو جہل کیوں اس کا نام ہے؟ اسی لیے ہے، اس نے اپنی رائے بتائی کہ دیکھو محمد جس خاندان کا ہے، بنو عبد مناف، اس کے خاندان سے اور ہمارے خاندان سے ہمیشہ سرداری چودراہٹ اور ہم بڑے ہیں، اس میں ہمیشہ کمپٹیشن چلا،
ان لوگوں نے اگر کسی کو کھانا کھلایا تو ہم لوگ بھی کھانا کھلاتے تھے. اگر وہ لوگ کسی کو سواری دیتے تو کمپٹیشن میں ہم لوگ بھی سواری دیتے تھے. اگر وہ لوگ کسی کو مال و دولت سے نوازتے تھے تو کمپٹیشن میں ہم لوگ بھی مال و دولت سے نوازتے تھے. اب بنو عبد مناف کا ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں اور اس کے اوپر آسمان سے وحی آ رہی ہے, ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. جب مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ کی قسم ہم لوگ اپنی موت تک اس کو جھٹلاتے رہیں گے, اس کو کبھی بھی نبی نہیں مانیں گے. یہی چیز ہے جھٹلانے کی وجہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو آگے بیان فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا. آپ ابھی رسول بن کر کے آئے ہیں, آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے ہیں, آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے ہیں جن کو تکلیف دیا گیا, جن کو جھٹلایا گیا, جن کو ہر طرح سے بائیکاٹ کیا گیا, جن کا مذاق اڑایا گیا. اللہ نے فرمایا فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا. جو ان کو تکلیف پہنچائی گئی, جو ان کو جھٹلایا گیا, اس پر ان لوگوں نے ہمیشہ صبر کیا, ہمیشہ صبر کیا. آگے اللہ نے کیا فرمایا حتی اتاہم نصرنا, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے پاس آ گئی. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ پہلے بھی رسول آئے تھے, ان کو بھی جھٹلایا گیا تھا, ان کو بھی تکلیف دی گئی تھی, ان لوگوں نے صبر کیا. انہی اولو العزم پیغمبروں کی طرح سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی صبر کرنا چاہیے. اور ان لوگوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرت کا وعدہ کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بھی فتح و نصرت کا وعدہ کر رہا ہے. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ, اور اللہ کے بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی, بدل نہیں سکتی. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ, اللہ کا کلمہ کبھی بھی بدل نہیں سکتا. کیا مطلب؟ اللہ کا قانون کبھی بھی نہیں بدل سکتا ہے. اللہ کا قانون کیا ہے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں نا ان کے ساتھ اللہ کا قانون ہے. یہ حلوہ نہیں ہے. کل ایمان لائے اور آج ہی جو سرخرو ہو گئے, یہ حلوہ نہیں. لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ کوئی تکلیف نہیں پہنچنا, ہم ایمان والے بھی بن کر کے رہیں گے اور کوئی تکلیف نہیں پہنچنا, کوئی قربانی نہیں دینا, بس چپ چاپ مست کھانا پینا اور کام پر جانا اور اس کے بعد سمجھنا کہ ہم بہت بڑے ایمان والے ہیں. ایسا نہیں ہونے والا ہے. اللہ کی یہ سنت ہے, اللہ کا یہ قانون ہے. پہلے اللہ نبی کو بھیجتا ہے اور نبی جب اپنے قوم کے لوگوں میں دعوت کا کام کرتے ہیں تو سارے کے سارے قوم ان کے مخالف ہو جاتے ہیں. پھر دھیرے دھیرے نبی اپنی بات کو صبر کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں تو چند اس میں سے اچھے لوگ نبی پر ایمان لاتے ہیں. اس کے بعد سارے کے سارے قوم کے لوگ ان چند لوگوں پر اور نبی کو ٹارگٹ بناتے ہیں اور ان کو مختلف قسم سے ستانے کی, تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں. پھر دھیرے 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 اس میں سالوں لگ سکتا ہے, اس میں دھیرے دھیرے اضافہ ہوتا ہے, یہاں تک کہ ان کی تعداد ایک ہوتی ہے لیکن کمزور ہونے کے باوجود وہ لوگ باطل سے ٹکراتے ہیں. تو یہی ٹکرانے کا جو وقت ہوتا ہے اسی وقت اللہ کی مدد آتی ہے. جو ٹکرانے کا جو وقت ہوتا ہے نا, باطل سے ٹکر لینے کا, باطل سے جو ٹکر لینے کا وقت ہوتا ہے. آج ہم لوگ بہت ڈر جاتے ہیں, بہت پریشانی ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, بڑی دقت ہم لوگوں کو نظر آتی ہے. اللہ پر توکل اصل میں نہیں ہوتا ہے, اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ یہ پنگا جب تک نہیں لیں گے نا, پنگا جب تک آگے بڑھیں گے نہیں. پنگا لینا پڑے گا, حق بات کو کلیئر بتانا پڑے گا. اس کے مقابلے میں جو باطل ہے, باطل کو بالکل اس کے پول کو کھول دینا پڑے گا کہ ہر آدمی کے دل میں یہ بات سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ جو باطل پرست لوگ ہیں صحیح معنوں میں یہ حق سے بالکل ہٹے ہوئے اور جہنم کے راستے پر چلنے والے ہیں. جب تک اس چیز کو کھولیں گے نہیں, لوگوں کے بھیجے میں آئے گا نہیں. اس کے لیے پریشانیاں ہوں گی, لوگ ٹارگٹ کریں گے, مختلف قسم کی باتیں آئیں گی. اس پورے دونوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ ایک تو اپنی دعوت کے اوپر جمے ہوئے رہنا ہے, دوسرا جب ہم دعوت کو پہنچائیں گے تو لوگوں کی طرف سے تکلیفیں آئیں گی, اس پر صبر بھی کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے توکل اور بھروسے کے دامن کو پکڑے ہوئے رہنا ہے. اور جہاں تک ہو سکے اپنے جان و مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی آبیاری کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا ہے, لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا ہے. ان دونوں آیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے. اللہ نے کہا لا مبدل لکلمات اللہ, اللہ کا قانون کبھی بھی بدلنے والا نہیں. حلوہ نہیں ہے کہ بس ایمان قبول کیے, قرآن و حدیث پر عقیدہ کو قبول کیے اور بس مست بیٹھ گئے, ہو گیا ہمارا, اب جنت کا راستہ ہمارے لیے بالکل سرٹیفکیٹ کے ساتھ مل گیا,
نہیں ہونے والا ہے. آگے بڑھنا پڑے گا, میدان میں قدم جمانا پڑے گا, لوگوں تک حق بات کو پہنچانا پڑے گا, اس کے لیے مصائب اور مشکلات کو سہنا پڑے گا, تبھی جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی دینے والا ہے. اللہ نے آگے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے رسولوں کی خبر آپ کو مل چکی ہے, ان لوگوں کو ان تمام مرحلوں سے گزرنا پڑا ہے, لہذا آپ لوگوں کو بھی گزرنا پڑے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا